اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الاعتصام، حدیث نمبر 7366، اردو ترجمہ۔ احکام شرع میں جھگڑا کرنے کی کراہت کا بیان۔ ہم سے اسحاق نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو عبد الرحمن بن مہدی نے خبر دی، انہیں سلام بن ابی مطیع نے، انہیں ابو عمران الجونی نے، ان سے جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تمہارے دل ملے رہیں قرآن پڑھو، اور جب تم میں اختلاف ہو جائے تو اس سے دور ہو جاؤ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ حدیث عبد الرحمن بن مہدی نے سلام بن ابی مطیع سے سنی ہے۔ حدیث نمبر 7367، اردو ترجمہ۔ ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو عبد الصمد بن عبد الوارث نے خبر دی، کہا ہم سے حمام بن یحییٰ بصری نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عمران جونی نے، اور ان سے جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تمہارے دلوں میں اتحاد و اتفاق ہو قرآن پڑھو، اور جب اختلاف ہو جائے تو اس سے دور ہو جاؤ۔ اور یزید بن ہارون واسطی نے ہارون اور سے بیان کیا، ان سے ابو عمران نے بیان کیا، ان سے جندب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ حدیث نمبر 7368، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم کو حشام نے خبر دی، انہیں معمر نے، انہیں زہری نے، انہیں عبید اللہ بن عبداللہ نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب آن صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو گھر میں بہت سے صحابہ موجود تھے، جن میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ آؤ میں تمہارے لیے ایک ایسا مکتوب لکھ دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس وقت آن صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں مبتلا ہیں، تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے اور یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ گھر کے لوگوں میں بھی اختلاف ہو گیا اور آپس میں بحث کرنے لگے۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لکھنے کا سامان کر دو، وہ تمہارے لیے ایسی چیز لکھ دیں گے کہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، اور بعض نے وہی بات کہی جو عمر نے کہہ چکے تھے۔ جب آن صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لوگ اختلاف و بحث زیادہ کرنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سے ہٹ جاؤ۔ عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ سب سے بھاری مصیبت تو وہ تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نوشت لکھوانے کے درمیان حائل ہوئے، یعنی جھگڑا اور شور۔ حدیث نمبر 7369، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ شورى میں فرمانا، مسلمانوں کا کام آپس میں صلاح اور مشورے سے چلتا ہے، اور سورہ آل عمران میں فرمانا اے پیغمبر ان کاموں میں مشورہ لے، اور یہ بھی بیان ہے کہ مشورہ ایک کام کا مصمم عزم اور اس کے بیان کر دینے سے پہلے لینا چاہیے، جیسے فرمایا پھر جب ایک بات ٹھہرا لے، یعنی صلاح و مشورے کے بعد تو اللہ پر بھروسہ کر اس کو کر گزر، اللہ پر بھروسہ کر کے اس کو کر گزر۔ پھر جب آن صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کے بعد ایک کام ٹھہرا لیں، اب کسی آدمی کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا درست نہیں، یعنی دوسری رائے دینا۔ اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں اپنے اصحاب سے مشورہ لیا کہ مدینے ہی میں رہ کر لڑیں یا باہر نکل کر۔ جب آپ نے زرہ پہن لی اور باہر نکل کر لڑنا ٹھہرا لیا، اب بعض لوگ کہنے لگے مدینے ہی میں رہنا اچھا ہے۔ آپ نے ان کے قول کی طرف التفات نہیں کیا، کیونکہ مشورے کے بعد آپ ایک بات ٹھہرا چکے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جب پیغمبر لڑائی پر مستعد ہو کر اپنی زرہ پہن لے
ہتھیار وغیرہ باندھ کر لیس ہو جائیں اب بغیر اللہ کے حکم کے اس کو اتار نہیں سکتا۔ اس حدیث کو طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے وصل کیا اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو بہتان لگایا گیا تھا اس مقدمے میں مشورہ کیا اور ان کی رائے سنی، یہاں تک کہ قرآن اترا اور آپ نے تہمت لگانے والوں کو کوڑے مارے اور علی اور اسامہ رضی اللہ عنہ میں جو اختلاف رائے تھا اس پر کچھ التفات نہیں کیا۔ علی کی رائے اوپر گزری ہے، بلکہ آپ نے اللہ کے ارشاد کے موافق حکم دیا اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جتنے امام اور خلیفہ ہوئے وہ ایماندار لوگوں سے اور عالموں سے مباح کاموں میں مشورہ لیا کرتے تاکہ جو کام آسان ہو اس کو اختیار کریں۔ پھر جب ان کو قرآن اور حدیث کا حکم مل جاتا تو اس کے خلاف کسی کی نہ سنتے، کیونکہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سب پر مقدم ہے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے لڑنا مناسب سمجھا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ان لوگوں سے کیسے لڑو گے؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے مجھ کو لوگوں سے لڑنے کا حکم ہوا یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو اپنی جانوں اور مالوں کو مجھ سے بچا لیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا میں تو ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو ان فرضوں کو جدا کریں جن کو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے یکساں رکھا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کی وہی رائے ہو گئی۔ غرض ابوبکر کے عمر رضی اللہ عنہ سے کے مشورے پر کچھ التفات نہ کیا، کیونکہ ان کے پاس آن صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود تھا کہ جو لوگ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں، دین کے احکام اور ارکان کو بدل ڈالیں، ان سے لڑنا چاہیے، وہ کافر ہو گئے۔ اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا دین بدل ڈالے، اسلام سے پھر جائے، اس کو مار ڈالو۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے میں وہی صحابہ شریک رہتے جو قرآن کے قاری تھے، یعنی عالم لوگ، جو ان جوان ہوں یا بوڑھے، اور عمر جہاں اللہ کی کتاب کا کوئی حکم سنتے پس ٹھہر جاتے، اس کے موافق عمل کرتے، اس کے خلاف کسی کا مشورہ نہ سنتے۔ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے، ان سے صالح بن کیسان نے، ان سے ابن شہاب نے، کہا مجھ سے عروہ بن مسیب نے اور علقمہ بن وقاص اور عبید اللہ بن عبداللہ نے بیان کیا، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ جب تہمت لگانے والوں نے ان پر تہمت لگائی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بلایا، کیونکہ اس معاملے میں وہی اس وقت تک وہی نہیں آئی تھی، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہل خانہ کو جدا کرنے کے سلسلے میں ان سے مشورہ لینا چاہتے تھے، تو اسامہ رضی اللہ عنہ نے وہی مشورہ دیا جو انہیں معلوم تھا، یعنی یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل خانہ کی برات کا۔ لیکن علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی پابندی تو عائد نہیں کی ہے، اور ان کے سوا اور بہت سی عورتیں ہیں، باندی سے آپ دریافت فرما لیں، وہ آپ سے صحیح بات بتا دے گی۔ چنانچہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے جس سے شبہ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا کہ وہ کم عمر لڑکی ہیں، آٹا گوندھ کر بھی سو جاتی ہیں اور پڑوس کی بکری آ کر اسے کھا جاتی ہے، یعنی کم عمر کی وجہ سے مزاج میں بے پرواہی ہے۔ اس کے بعد آن صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا اے مسلمانوں، میرے معاملے میں اس سے کون نپٹے گا جس کی اذیتیں اب میرے اہل خانہ تک پہنچ گئی ہیں؟ اللہ کی قسم میں نے ان کے بارے میں بھلائی کے سوا اور کچھ نہیں جانا ہے۔ پھر آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کا قصہ بیان کیا، اور ابو اسامہ نے حشام بن عروہ سے بیان کیا۔ حدیث نمبر 7370 اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن زکریا نے بیان کیا، ان سے حشام بن عروہ نے، ان سے عروہ اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کیا اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، تم مجھے ان لوگوں کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو جو میرے اہل خانہ کو بدنام کرتے ہیں، حالانکہ ان کے بارے میں مجھے کوئی بری بات کبھی نہیں معلوم ہوئی۔ عروہ سے روایت ہے، انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب اس واقعے کا علم ہوا کہ کچھ لوگ انہیں بدنام کر رہے ہیں تو انہوں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، کیا مجھے آپ اپنے والد کے گھر جانے کی اجازت دیں گے؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی اور ان کے ساتھ غلام کو بھیجا۔ انصار میں سے ایک صاحب ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہا، سبحانک ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، تیری ذات پاک ہے، اے اللہ، ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں، تیری ذات پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الاعتصام کی حدیث نمبر 7366 سے 7370 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔